اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر، السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے کچھ ادب کے بارے میں، مضمون کا نام ہے کچھ ادب کے بارے میں، اور ادیب جو ہیں ڈاکٹر عبادت بریلوی ہیں، اور ان کی کتاب تنقیدی زاویے سے یہ مضمون دیا گیا ہے، تنقیدی مضمون ہے ادب پر لکھا ہوا ڈاکٹر عبادت بریلوی کا۔ تو پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتاتا تھا کہ زمانے کے اندر تبدیلیاں آئیں، انقلاب آئے، حادثات ہوئے، حادثے کوئی انقلابات ہوئے، لیکن ادب کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، بلکہ انہوں نے ادب کو ایڑ لگا دی، اور زیادہ انہوں نے ادب کو وجوہات دیے۔ اگر یہ تبدیلیاں مثبت تھیں تو ادیبوں نے ان تبدیلیوں کے حق میں لکھا۔ اگر یہ تبدیلیاں دنیا کے اندر منفی تھی تو ادیبوں نے ان کے خلاف لکھا، اور اپنی کاری کو بتایا کہ یہ تبدیلی منفی تھی، یہاں پر سازش تھی، یہاں پر بغاوت تھی، یہاں اپنے مفاد کے لیے یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو ادب کے لیے ایک وسیع راستہ ان لوگوں نے انقلاب میں ان کو موقع فراہم کیا، مزید ادب تخلیق ہونے کے لیے، گراؤنڈ فراہم کیا کھیلنے کے لیے، اور نظریہ دیا، سوچ دی، واقعات دیے ان تاکہ ان پر لکھا جائے، ان کو موقع فراہم کیا۔ بہت زیادہ ادب تخلیق کہنے کا مطلب ہے کہ ان انقلاب نے اگرچہ ادب کے بہتے ہوئے چشمے کو نہیں روکا، نہ روک سکتے تھے، بلکہ انہوں نے اس چشمے کو کہ بہتے ہوئے پانی اور زیادہ تیز کر دیا، یعنی اور زیادہ ادب تخلیق ہونا شروع کیا ہوا۔ ثابت یہ ہوا، ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں، یہ انقلاب، یہ صدیاں، یہ سال، گزرتے ہوئے سال، جس طرح گزرتا ہے، یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ عروج، یہ زوال، ادب کے راستے کے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، بلکہ ادب کو اور زیادہ جو ہے بڑھنے پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، زمانے کی مشاہدگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی گئی، جس طرح دنیا ترقی کرتی رہی، مشاہدگی، بننا سنورنا، یعنی زمانہ نے زمانہ جو ترقی کرتا گیا، وقت جو خوبصورت ہوتا گیا، انسان کا معیار زندگی جو بلند ہوتا گیا، غربت ختم ہوتی گئی، امیری آ گئی، بداری ختم ہوتی گئی، خوشحالی آتی گئی، مشکلات ختم ہوگی، آسانیاں آتی گئی، دنوں کا کام مہینوں کا، سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام جو ہے وہ مہینوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں جب پہنچا، ٹیکنالوجی آ گئی، انوینشن ہوئی، طرح طرح کی ایجاد ہوئی، تو ادب اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا۔ تو جس طرح زمانہ بنتا سنورتا گیا تو ساتھ ادب بھی بنتا سنورتا گیا۔ زمانہ خوبصورت ہوتا گیا، آسانیاں گئے ہوئے زمانے میں، زندگی میں آسانیاں آئیں، آسائشیں آئیں، تو ادب بھی خوبصورت ہوتا گیا، کیونکہ ادب انسانی زندگی پر ادب کی گہری چھاپ ہوتی ہے، انسانی زندگی پر ادب کی گہری چھاپ ہوتی ہے، اس لیے ادب بھی خوبصورت سے خوبصورت ہوتا گیا، نئی نئی اصناف ادب جو متعارف ہوتی گئیں۔ چنانچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ حسین بھی ہوتا گیا۔ اچھا، جو وقت گزرتا رہا تو ادب خوبصورت بھی ہوتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرا ادب خوبصورت بھی ہوتا گیا، اور دوسری کیا بات ہوئی، اور اس میں زیادہ دیر وہ لینے والی کیفیت بھی پیدا ہوئی، اور اس میں زیادہ جو ہے دیر پر اثر انداز ہونے والی کیفیت بھی
چلیے تو یعنی اب ادب جو ہے زیادہ خوبصورت بھی ہوتا گیا اور اب لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اثر کرنے والی عادت جو ہے شروع ہوگی. یعنی اب ادب جتنا حسین ہوا اتنا زیادہ دلوں پر اثر کرنا ادب نے شروع کر دیا. یعنی اس کا حسن نے لوگوں کو متاثر کیا، ادب کے حسن نے لوگوں کو متاثر کیا. نئی نئی اصناف ادب سامنے آئیں اور ان اصناف ادب نے لوگوں پر زیادہ اثر کیا اور لوگ ادب کی طرف، لٹریچر کی طرف، شاعری کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے گئے. ادب نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، دلوں پر اثر انداز ہو گیا، دلوں پر حکمرانی کرنے لگا. لوگوں کے دلوں پر اثر حسین بھی ہوا اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے کی اس کے اندر جو ہے کیفی حالت پیدا ہو گئی. زمانے کے تغیرات و انقلابات، زمانے کی تبدیلیاں، زمانے کے انقلابات، زمانے کی کیا انقلابات، ایک چیز دوسری تغیرات، تبدیلیاں. زمانے کے انقلابات، زمانے کے اندر تبدیلیاں، انقلاب، حکومتوں کا بدلنا، دنیا کی ترقی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سالوں کا کام مہینوں میں آپ پہنچا، مہینوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام کس میں آپ پہنچا؟ گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور سیکنڈوں میں آپ پہنچا. کمپیوٹر کی دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. نئی نئی ٹیکنالوجی آتی گئی اور دنیا زیادہ آسائش کی زندگی بسر کرنے لگی. پتھر کا دور ختم ہو گیا. پہاڑوں سے گھاس کاٹ کر بیچ کے تو اپنا وقت گزارنے کا دور ختم ہو گیا. روزگار کھل گئے، آسانیاں پیدا ہوئی، پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑیاں آ گئی اور ہر گھر کے اندر گاڑی آ گئی، ہر گھر کے اندر سہولت آ گئی، طرح طرح کی سہولتیں میسر ہو گئی. پہلے مریض کو چارپائی پہ اٹھا کر اس اسپتالوں تک پہنچایا جاتا تھا اور کندھوں پہ اٹھا کے لوگ لے کے جاتے تھے. آپ گاڑی میں بٹھا کے مریض کو لے جاتے ہیں. یا دیہاتوں میں بھی آج کل میڈیکل کی سہولتیں میسر ہیں. پہلے دور میں ڈاکٹر نایاب تھے، کامیاب تھے اور جو ہے مریض کو جو دیہاتی ٹوٹکے ہوتے لوگوں کے پاس ان کے ذریعے علاج معاوضہ ان کا کیا جاتا تھا. ڈاکٹر ناپید تھے، اسپتالیں بہت کم تھیں اور ترقی آج کے دور جیسی ترقی نہیں تھی. آج ڈاکٹر موجود، اسپتالیں موجود، پیسہ وافر. کسی دور میں امیر سے امیر آدمی کے پاس ابھی بمشکل 2 جوڑے کپڑے ہوتے تھے اور ایک شوز کا یا چپل کا جوڑا ہوتا تھا، وہ اس طرح گزارا کرتا تھا. اور کئی ایسے لوگ تھے جن کے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا ہوتا تھا. کس طرح وہ اس کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے چادر وغیرہ اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہوئے ان کپڑوں کو دھویا جاتا ہوا اور پھر دوبارہ پہنتے تھے. اس طرح کا دور تھا. ابھی جناب چیک نہیں کیا جاتا، پرکھا نہیں جاتا، گھنا نہیں جا سکتا کہ اس آدمی کے پاس کتنے سوٹ ہیں، کتنے شوز ہیں، کتنے چپل ہیں اور کیا کیا آسائشیں دنیا کے اندر رہی ہیں. پہلے اگر یہ جو آج کل ہر گھر کے اندر چاول پکتے ہیں، ہر گھر کے اندر مرغ پکتا ہے، ہر گھر کے اندر ہر قسم کا کھانا پکتا ہے اور شادیوں میں جو آپ ہالوں میں جا کر، شادی ہالوں میں جا کر شادی کا کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھانا تو ہر گھر میں پکتا ہے. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ دوڑ کر شادیوں میں جاتے تھے، دوڑ کر اس طرح کی محفلوں میں جاتے تھے. غربت تھی، اس طرح کے کھانے جس طرح کی شادیوں میں یا کسی پارٹی میں میسر ہوتے تھے نہیں کرتے تھے. اب یہ زمانے کی تبدیلی ہے. کیسا رخ بدلا زمانے نے کہ آج کل بچہ جو ہے وہ 50 روپے سے نیچے جو ہے پاکٹ منی نہیں لیتا اور کئی بچے جو ہیں وہ 500 روپے اور 1000 روپے بھی پاکٹ منی لے کر آتے ہیں. ایسا دور بھی ہے. اس وقت پیسہ بھی ناپید تھا، پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بھی نہیں تھا. لیکن آج وہ دور ختم ہو چکا ہے. اب زمانے میں انقلاب آئے، تبدیلیاں آئیں. تو یہ تبدیلیاں ادب کے راستے میں
رکاوٹ نہ بن سکے، ادب کو ختم نہ کر سکیں یہ تبدیلیاں. لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور کیا، لیکن ان تبدیلیوں کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ ادب پر بھی اثر انداز ہوئے. کس طرح انداز ہوئے؟ ادب ختم نہیں ہوا بلکہ ادب زیادہ لکھا جانے لگا، زیادہ لکھا جانے لگا، کیونکہ ادب نے ان انقلابات کی جو بنیادی وجوہات تھیں ان کو ظاہر کیا. ان تغیرات کی جو بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آئیں، یہ انقلاب ہوئے، ادب نے اپنے قائل تک ان کے اثر رفعات پہنچائے. لہٰذا ادب رکا نہیں، ادب مسلسل جو ہے ترقی کی شرحوں پر چلتا ہوا جا رہا ہے اور ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے. اور بڑی حد تک انہی تبدیلیوں، انہی تغیرات اور انہی انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا، اور بڑی حد تک ادب کیا کرتا رہا، ادب ان سانچوں میں ڈھلتا رہا، اور بڑی حد تک ادب انہی تبدیلیوں، انہی تغیرات اور انہی انقلابات، تغیر کی جمع تغیرات، تبدیلی کی جمع تبدیلیوں اور انقلاب کی جمع انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا. یعنی ان کی شکل اختیار کر گیا، ان کے انقلابات اور ان تغیرات کی شکل اختیار کرتا گیا. یعنی یہ شکل اختیار کرتا گیا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب ان انقلابات اور تغیرات کے بارے میں لکھتا گیا، ان کو متعارف کراتا رہا کہ انقلاب اور یہ تبدیلیاں کیسی ہیں، کیوں لائے گئے، یہ قدرتی طور پر آئی یا کسی پرانے کا ایسا تھی یا کسی سازش کا ایسا تھی. ان کو ان پر لکھتا رہا، ان کے مثبت اثرات پر بھی لکھتا رہا اور ان کے منفی اثرات پر بھی لکھتا رہا. یعنی ان تبدیلیوں کے معاشرے پر، سوسائٹی پر، دنیا پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ جو منفی تھے ان پر کے بارے میں ادب نے لکھنا شروع کیا، ادب کے اندر لکھا جانے لگا، اور جو مثبت تھے ان کے بارے میں بھی ادب جو ہے وہ کے اندر لکھا جاتا رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب نے ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرمان ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں ادب کے اندر ہر زمانے کی تہذیب اسی وجہ سے کہ ادب ان تبدیلیوں کے بارے میں لکھتا رہا، ان کے منفی پہلوؤں اور مثبت پہلوؤں کے بارے میں لکھتا رہا، اور ان کے جو انقلابات اور ان تبدیلیوں کے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے ان کے بارے میں لکھتا رہا. اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ ادب میں ہر زمانے کے کسی وجہ سے ادب میں ہر زمانے کے ہر دور کے کی جو تہذیب ہے، ہر زمانے کے ہر دور کی جو تہذیب ہے، تہذیب سیولائزیشن، رہن سہن کے طریقے، آپ تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اثرات ہمیں ملتے ہیں. یعنی رائٹر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب ایک تاریخ بھی ہے، ادب کیا ہے؟ ایک ہسٹری بھی ہے. جب آپ اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں، جب آپ ادب کو پڑھتے ہیں تو ہر زمانے کے جو لوگوں کا رہن سہن تھا، ان کے رویے تھے، ان کا دوسروں کے ساتھ سلوک تھا، جتنی دنیا کے اندر انہوں نے ترقی کی، جتنی انہوں نے دنیا کے اندر ایجادات کی، تو وہ ساری ہمیں ادب کے اندر نظر آتی ہیں. جو اسی وجہ سے نظر آتی ہیں کہ ادب انقلابات اور ان تبدیلیوں کے بارے میں لکھتا رہا. اچھا، وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے. تو وہ ایک ادب کے اندر گزرے ہوئے زمانوں کی تصویریں نظر آتی ہیں، تصویریں نظر آتی ہیں. ساری نشانیاں ادب کے اندر گزرے ہوئے زمانوں کے رسم و رواج اور جو
معاشی اور اقتصادی حالات کا کس چیز کی تصویریں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ اس زمانے کے سماج سے متعلق، سماج کس کو کہتے ہیں؟ معاشرے کو کہتے ہیں، جس میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ معاشی معاش سے متعلق، معاش رہن سہن کا طریقہ، کس طرح کھاتے پیتے تھے، کس طرح رہتے تھے، کیسی رہائش اختیار کرتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، جی معاش سے متعلق۔ اور تیسرا اقتصادی مالی معاشی۔ اقتصادیات ایک مضمون ہے، اکنامکس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتصادیات، اکنامکس۔ وہ پیسہ پیدا کرنے، کاروبار کرنے کے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ مضمون۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مکان کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ مضمون اس پہ بات کرتا ہے۔ تو سماجی معاشرتی معاشی جس کا تعلق روزگار اور پیسے کمانے سے ہو، اور اقتصادی مالی یا معاشی حالات، تو کس چیز کا عکس معلوم ہوتا ہے؟ ادب کے اندر تہذیب، اس زمانے کی تہذیب کا کن چیزوں کا عکس نظر آتا ہے، کن چیزوں کے فوٹو نظر آتے ہیں؟ وہاں معاشرہ نظر آتا ہے ادب کے اندر اس زمانے کے اندر معاشی حالات نظر آتے ہیں، لوگ غریب تھے، امیر تھے، کس طرح وقت گزارتے تھے، اور ان کا جو کہاں سے وہ اپنے لیے جو ہے اپنے معاش کے جو سامان ہے وہ کس طرح جو ہے حاصل کرتے تھے، کہاں کیسے کام کرتے تھے، اور کس طرح اپنی زندگی گزارنے کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو کس طرح وہ پوری کرتے تھے۔ یہ اس کی چلتی پھرتی ہر زمانے کی تہذیب کے اندر ان تینوں چیزوں کی چلتی پھرتی تصویریں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ دوسرے پیراگراف پر آؤں گا میں، پیج نمبر ہے 28 اور چیپٹر کا پہلا پیج ہے، لیکن آخر ادب کیوں سوال کرتا ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ کیا ضرورت تھی ادب کے پیدا ہونے کی؟ بڑی بڑی کتابیں لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، سال میں لگتے ہیں ادیب کو لکھنے میں، تو آخر ادب کیوں پیدا ہوا؟ آخر ادب کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ادب کیوں پیدا ہوا؟ کیا ضرورت تھی اس ادب کی؟ روٹی تو ویسے بھی ملتی تھی، کھانا تو ویسے بھی ملتا تھا، زندگی تو ویسے بھی گزر رہی تھی، ادب کیوں پیدا ہوا؟ اس کا چشمہ، دوسرا سوال، ادب کا چشمہ کیوں چشمہ نے کیوں بہنا شروع کیا؟ ادب کے چشمہ نے کیوں بہنا شروع کیا؟ دوسرا سوال، کوشچن مارک۔ تیسرا سوال، اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد یعنی چشمے نے دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد، دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ ہر زمانے اور ہر دور اور ہر ماحول میں بدل رہا، اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ نمبر 2 ہر زمانے میں، یعنی ہر دور میں، نواز شریف کے دور میں، عمران خان کے دور میں، کیلنڈر کے دور میں، مودی کے دور میں، اور ہر ماحول میں۔ تیسرا، ہر
جیسا ماحول تھا ماحول میں تبدیلی آئی، ادب کا چشمہ ہمیشہ ہمیشہ بہتا رہا۔ ہر زمانے میں یعنی ہر دور میں بہتا رہا۔ کیوں بہتا رہا؟ اور اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی، کمی نہیں آئی۔ زیادتی ہوئی ہے لیکن کمی نہیں آئی، برابر بہتا رہا۔ زیادہ ہوا ہے تو کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ انسان بھی زیادہ ہوئے، ادیب بھی زیادہ ہوئے، مسائل بھی بڑھے، سہولتیں بھی آئیں، ترقی کی، دنیا کی آبادی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ 75 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے پہنچ چکی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو ظاہر ہے ادیب بھی زیادہ ہوں گے، مکان بھی زیادہ ہوں گے، زمینیں البتہ زیادہ نہیں ہوں گی، زمینوں پر مکان بنتے جائیں گے، فضا میں آلودگی پیدا ہو جائے گی، کچرے کے ڈھیر ہر جگہ نظر آئے گے، گاڑیوں کی لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی قطاریں بازاروں میں اور سڑکوں پر لگی ہوئی ہوں گی، گرمی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جائے گی، جنگل کٹتے جائیں گے۔ تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کو کون ہم تک پہنچاتا ہے؟ ادب ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہم تو ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے، کس لیے آ رہی ہے، اس کا مثبت پہلو کیا ہے یا منفی پہلو کیا ہے۔ کیوں یہ ہر دور ہر زمانے میں بہتر ہے؟ کیا وجہ تھی کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں بہتر ہے؟ اور دیام کی صورت اس نے کیوں اختیار کی؟ زیادہ کیوں ہوا؟ ہر دور میں رکا کیوں نہیں؟ ہر ماحول اس کے لیے سازگار تھا، اس کے لیے ہر انوائرمنٹ سازگار تھی۔ کیوں اس کو عبادت سے زمانہ کی باتیں سے منہ خشک نہ کر سکتے؟ کیوں ادب کو عبادت سے زمانہ زمانے کے حادثات کی گرم ہوا اسے کیوں خشک نہ کر سکے؟ یعنی ادب کے اس چشمے کو زمانے کے واقعات کی گرم ہوا کیوں خشک نہ کر سکے؟ یعنی زمانے کے اندر جو حالات و واقعات ہوئے انہوں نے ادب کی تخلیق میں جو ہو رہی تھی اس میں کمی کیوں نہ آئی؟ ایک بات۔ دوسری بات، انقلابات اور تغیرات اس کی راہ میں، انقلابات تغیرات ادب کے راستے میں رکاوٹ کیوں نہ بن سکے؟ انقلابات اور تغیرات حکومتوں کے آنے جانے، موسموں کی تبدیلیوں، حکومت کی تبدیلیوں، دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیوں، گرمی کا دور، بارشوں کا کم ہونا، فضائی آلودگی کا زیادہ ہونا، بے روزگاری کا زیادہ ہونا، دنیا کے ہر وقت موجودہ دور میں خانہ جنگی جیسی کیفیت ہے، بہت سے طاقتور ممالک جو ہے غریب ممالک کو اس کا دیا پانچا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وقت یہ سازش ہوتی ہے کہ کیسے جناب اس ملک کو اپنے کنٹرول میں لایا جائے، اس پر قبضہ کیا جائے یا اس کو اپنا مدعا بنایا جائے، اس سے اپنی مرضی وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق وہ حکومت فیصلے کرے، وہ ہماری جو ہے ٹاؤٹ حکومت ہو، ہماری مرضی پر چلنے والی حکومت ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں ادب کے راستے میں رکاوٹ کیوں نہ بن سکتی؟ ادب روز ادب سے جو تخلیق ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تو یہ ختم کیوں نہیں ہو جانا چاہیے تھا ختم۔ ایسے ایسے حالات ہے، وقت بدلتا رہا، کبھی سازگار کبھی ناسازگار آتا ہے، کیوں ادب جو ہے برابر جو ہے لکھا جاتا رہا ہے؟ کیوں ختم نہیں ہوا؟
ادب کیوں ہر زمانے کو خوبصورت سے خوبصورت بناتا رہا؟ مطلب سرسبزی تر و تازگی شادابی ہرا سے واقف کراتا رہا. کیوں؟ ادب اس ماحول کو جس ماحول میں وہ تخلیق ہو رہا ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت سرسبز و شاداب سے واقف کرتا رہا، یعنی اس کو اس ماحول کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بناتا رہا. کیوں؟ کس لیے؟ اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے